وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 حصہ اول. سامعین کرام، آج کا موضوع کیا مسلمان لوگوں کی صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں 2 گنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے کہیں وہ لالچ کرنے لگے، اور ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا. بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 34. وَاذْكُرْنَ، اور تم یاد رکھو ما یتلا فی بیوتکن، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات،
اور حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ سامعین اکرام، جو معاشرتی مضامین جاری ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، اور بظاہر مخاطب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، لیکن یہ ہے کہ یہ مضمون عام ہے۔ آپ کو میں نے کہا ہر آیت سے ہمارے لیے حکم نکلتا ہے، اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک پالیسی بیان دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ میں نے مناسب آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں، اور دور جاہلیت کی طرح بن ٹھن کے بن سمر کے باہر نہ نکلا کرو، اور کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہیں؟ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ سامعین اکرام، یہ 3-4 چیزیں ہیں، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں کہ عورتوں کے لیے، یعنی ایک مضمون میں قائم کرتا ہوں، اگر آپ اسے سنیں، خاص طور پہ عورتوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم سے، ظاہر ہے کہ نفس انسان جو ہے وہ نفس بیمار ہے، اور اس میں یہ آلودہ ہے، اس کو پاکی چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے اس کو، تو اس کے لیے پھر اس آیت میں یعنی ایک پورا مضمون ہے، یعنی پورا ایک لائحہ عمل ہے جس کو عورتیں اپنا کے کامیابی کی راہیں پا سکتی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ کریں گی، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفس کو پاک کر دے گا، ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، ان کا نفس پاک کر دے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو یہ نتیجہ ہوگا، لیکن اس کے لیے کیا ہے، یعنی ایک ذہن آپ بنا لیں، عورتیں جو ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے وہ مناسب انداز میں حاصل کرنی چاہیے، میں اس کا ہرگز مخالف نہیں ہوں، وہ ضرورت ہے آج کل کے زمانے کی، اور تعلیم جو ہے ہر زمانے کی ضرورت رہی ہے، لکھنا پڑھنا آنا چاہیے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، لیکن دائرہ کار جو ہے مردوں کا مختلف ہے عورتوں سے۔ عام طور پہ عورتوں کا دائرہ کار گھر تک محدود ہوتا ہے۔ قرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں جمی رہو، بیٹھی رہو، اور بناؤ سنگھار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس میں جو تیسری بات ہے، نماز کا قیام ہے گھروں میں۔ عورتوں کے لیے سب سے بہتر جگہ نماز کی مسجد نہیں بلکہ ان کا گھر ہے۔ پھر ظاہر ہے جو صاحب نصاب عورتیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ بالکل سادہ سا مضمون ہے سامعین کرام۔ اس میں بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی، بعض عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی ہم کیا ایسے کام کریں کہ ہمارے ہاتھ تزکیہ ہو جائے یا ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، یہی اصول ہیں، یہی قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ واطعنا اللہ ورسولہ۔ اچھا، خاص طور پہ یہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، عام طور پہ تو سامعین کرام یہ تمام جو ہیں یہ یعنی ہمارے معاشرے میں ایسا ذہن نہیں پایا جاتا۔ یعنی عورت لڑکی اگر پڑھنے لگے تو پھر وہ سوچتی ہے کہ یار میں ماں باپ کو کما کے دوں گی۔ یہ سوچ غلط ہے، عورتوں کی، لڑکیوں کی یہ سوچ غلط ہے کہ میں کماؤ پوت بنوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کمانے کے لیے مردوں کو پیدا کیا، یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ کمانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ ہم کمائیں گے اور یہ کریں گے وہ، یہ آج کل تو بے راہ روی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اور جو روشن خیالی آپ جسے کہتے ہیں وہ
فرسودہ روشن خیالی جو ہے، یعنی وہ آپ اسے کہتے ہیں کہ عورت باہر نکلے، بند سور کے نکلے اور دوپٹے جو ہے ایک ربن کی طرح ڈالا ہو، سینے ڈھلک رہے ہوں اور ادھر ادھر، اور پھر اختلاط مرد و زن، یہ کیا مطلب؟ یہ تو اسلام نہیں ہے سامعین اکرام۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو اس وقت میں مضمون یہ ادا کر رہا ہوں کہ عورتیں اگر یہ مجھ سے سوال کریں کہ بھئی ہمارے لیے کیا پروگرام ہے، تو یہ ایک مختصر پروگرام ہے، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ دیکھیں گھر کا میدان، جو گھر کا میدان ہے وہ عورت کے لیے ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں رہے گی، بچے پیدا کرے گی، بچوں کی تربیت کرے گی، ان کی تعلیم اور تربیت مناسب انداز میں۔ یہ دیکھیں عام طور پہ ہم قاری صاحب کو بلاتے ہیں، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم قاری صاحب کو بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے قاری صاحب کو بلائیں۔ میں یعنی اس کو ناجائز تو نہیں کہہ رہا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے بچیاں جو ہیں 8 سال 9 سال قاری صاحب آ رہے ہیں، غیر محرم ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے سامعین اکرام کہ لڑکیاں جو ہیں وہ غیر محرم لڑکوں سے، ظاہر ہے لڑکوں سے مردوں سے وہ پڑھیں۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، گھر والی جو ہے بیویاں جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، نہ صرف ناظرہ پڑھائیں بلکہ ان کو اسلامی اقدار سے بھی روشناس کرائیں۔ لیکن اس میں جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں عورت عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی وہ کوئی خاص تراکیب ہوں گی جس سے ہماری روحانی ارتقاء ہوگا یا روحانی عروج ہمیں ملے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں یہی پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس آیت میں پورا ایک پروگرام ہے سامعین اکرام، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ۔ اب یہ دیکھیں یعنی عورت گھر میں بیٹھ گئی اور گھر کو سنبھال لیا اس نے، جو کہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ پھر نماز کوئی مشکل نہیں ہے، زکوٰۃ وہ آپ دل بڑا رکھیں، زکوٰۃ دیں خوش دلی سے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اطیعن اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یعنی اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان کا ایک نفس ہوتا ہے اور نفس امارہ ہے، ہر عورت کا اور مرد کا، آپ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان اپنی کرنا چاہتا ہے زندگی میں۔ آپ دیکھیں میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، شادی ہوتی ہے لڑکا اور لڑکی، لڑکا اپنی مرضی سے بیوی سے تعلقات رکھتا ہے، بیوی اپنی مرضی سے تعلقات رکھتی ہے اپنے خاوند سے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ یہ لڑکیاں جو ہیں، نازک مزاج لڑکیاں جو ہیں، وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایک پروگرام دیا ہے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ ان کے فرائض میں یہ ہے کہ شوہر کے سامنے خندہ پیشانی سے بات کرے گی، اچھے طریقے سے بات کرے گی، شوہر کی مناسب کاموں میں اس کی اطاعت کرے گی، شوہر کو خوش رکھے گی۔ اب یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی بیوی جو ہے وہ ابھی اس کی تفصیل بھی آئے گی اگلی چند آیات میں، لیکن یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے نفس کو کنٹرول کر کے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے، اپنے حقوق کو نظر انداز کر کے اپنے فرائض پہ توجہ دے، تو پھر یہ ہے کہ یہ یقیناً اس کا جو نفسانی تزکیہ ہے وہ ہوگا اور یہ پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہیں تزکیہ اور تطہیر کرنے والے، ان کو یہ معلوم ہے پروگرام، یہ قرآن کا پروگرام ہے۔ اور اگر اس ترتیب سے اگر کوئی عورت چلے تو انشاءاللہ وہ ان نتائج سے بہرور ہو جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اب اہل بیت جو ہے، اگر ہم چلیں وہ نبی کی بیویاں تھیں، ان کا گھرانہ تھا، وہ تو ہو گیا، لیکن یہ اصول ہمارے لیے بھی تو ہیں، ہم بھی تو اہل بیت ہیں. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کل النقی التقی فہو من اہلی، حضور کا فرمان ہے کہ ہر نیک اور پاک باز جو ہے، تقوی دار، وہ میرے اہل سے ہے. السلمان منا اہل البیت، حضور کا فرمان ہے. سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ آ گئے، مسلمان ہو گئے. فرمایا کیا حضور نے؟ السلمان منا اہل البیت. تو سلمان میرے اہل بیت سے ہے. دیکھیں یہ جو نسبی تعلق ہے نا، یہ اہل بیت کا نہیں بنتا. اہل بیت جو ہے حضور کے گھر والے، ہم لوگ جو ہیں تمام امت جو نیک ہے، پاک باز ہے، وہ حضور کے گھر والے ہیں. لیکن اگر حضور کے اپنی نسل میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو لہب ٹائپ کے ہیں، تو وہ تو اہل بیت نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ تو اہل بیت نہیں ہے، چچا ہیں، اہل بیت نہیں ہے. تو یہ ذرا ہماری وہ ذہنی وہ ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے. انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے. تو بہرحال وہ ایک مضمون ذہن میں رکھیں. تو اہل بیت، ہم حضور کے اہل بیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سے یہ گندگیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے سامنے کرام. بہرحال آگے چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ترجمہ، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. اور تم یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں. شان نزول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ آیت ہے، ان کو ہدایت ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وَاذْكُرْنَ، اس کو یاد رکھو. یعنی خود بھی اس سے سبق لو اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرو. یہ معنی ہے اس کا. ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو یعنی ان کا گھر تو علم و حکمت کا خزانہ تھا سامنے کرام. تو جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو یاد رکھو. حکمت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ظاہر ہے، تو اس کو یاد رکھو. ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے باریک بینی سے. اب یہ جو آیت ہے سامنے کرام، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات. پہلے ترجمہ سن لیں. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مسلمان وہ مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست گو مرد اور راست گو عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما.
ان کے لیے اعد اللہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے مغفرت، بخشش، و اجر عظیمہ، اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، ایک تو یہ ہے کہ یہ یعنی اس سے پہلے ظاہر ہے ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے تھی، یعنی خصوصی طور پہ، اور عمومی طور پہ ہم سب کے لیے تھی، ہدایت تھی۔ اس آیت میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مومن یعنی نجات یافتہ لوگوں کی صفات کیا ہیں یا اس کی روش کیا ہے۔ یہ ایک فہرست آپ نے پڑھی ہے، دوبارہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اگر آپ کو اجر عظیم چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے، دیکھیں اس آیت کا میں موضوع بنا رہا ہوں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بخشش چاہیے، عام طور پہ تو آپ بعض لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے یا جنت میں داخل کر، لیکن دیکھیں یہ بخشش اور اجر عظیم والے یعنی اجر عظیم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے اور اپنی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا اپنے آپ کو حقدار ٹھہرانا ہے، یعنی یہ سیٹ پکی کرنی ہے اگر جنت میں، تو آپ کو ان مذکورہ صفات کو اپنانا ہوگا جو کہ بیان کی جا رہی ہیں۔ یعنی مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی روش کیا ہوتی ہے، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب میں یعنی تھوڑی سی دوبارہ اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد اور یعنی مسلمان اور مومن، اس میں فرق کیا ہے سامعین کرام؟ یعنی مسلم اور مومن، اس کا یعنی ضروری ہے کہ ہم یہ مسلم اور مومن میں جو فرق ہے وہ جان جائیں۔ اسلام کا سامعین کرام ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر اسلام کا جو ظاہر ہے وہ تسلیم کرنے والا، یعنی اسلام کے ظاہر کو تسلیم کرنے والا کون کیا کہلائے گا؟ مسلمان۔ اسلام کے باطن کو تسلیم کرنے والا یا اس پہ دل سے یقین کرنے والے کو مومن کہیں گے۔ مومن یعنی دیکھیں یہ مسلم آپ نے سر جھکا دیا، آپ کو میں لفظی ترجمہ کہ آپ نے سر جھکا دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ آپ نے اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس میں یہ مخلص ہو تو اس کے لیے اجر ہے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کے ظاہر کو قبول کر لیا زبان سے، لیکن ایمان والے آپ تب بنیں گے جب آپ دل سے اسلام کے ظاہر پر یقین کر لیں گے اور ایمان آپ کے دل میں داخل ہو جائے گا، تو پھر آپ صاحب ایمان کہلائیں گے۔ یعنی مختصر الفاظ میں اسلام کے ظاہر کو زبان سے قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور اسلام کا جو باطن ہے اس پر یقین کرنے والے کو، دل سے یقین کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صاحب ایمان، ایمان والا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے سامعین کرام۔ حدیث جبرائیل میں بھی یہ وضاحت ہے، جبرائیل امین تشریف لائے، مل اسلام یا رسول اللہ، اور پھر مل ایمان یا رسول اللہ، اس کی تفصیل وہاں موجود ہے لیکن وہ چیز یہی ہے۔ بہرحال یعنی آپ نے اسلام کے ظاہر کو مکمل طور پہ قبول کر لیا، نمبر ایک، پھر اس کے باطن کو بھی آپ نے دل سے یعنی ظاہر سے جان کے دل سے اس پر یقین لیا ہے۔ آج سامعین کرام ہمارے اگر ہم اپنی اس کو دیکھیں جو حیثیت ہے ہماری، تو اس میں بات یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ نہ تو یعنی حقیقی طور پہ ہم نے اسلام کے ظاہر کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو اسلام ہے نا، یہ تو پیدائشی ہے، یعنی بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اسلام کا کلمہ کسی کے سامنے پڑھا نہیں ہے، اس کو سمجھ کے، اسلام کو سمجھ کے ہم نے یعنی کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے،
یہ تو ہم روایتاً پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں اور نماز کی عادت بھی ڈال دی گئی ہے، روزہ حج زکوٰۃ یہ، لیکن یہ ہے کہ اصل میں ہم اسلام کی جو میسج ہے، پیغام ہے، جو کلمہ طیبہ ہے، اس کا معنی بھی ہم اکثریت نہیں جانتی، نمبر 1۔ اور جب کلمہ آپ کو اسلام کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں ہے، اور تو پھر یہ ہے کہ آپ ہمارے دل میں بھی وہ یقین جو ہے، میں آپ کو کہتا ہوں، نہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، الہ واحد ہے، نہ تو ہمیں الہ کا معنی معلوم ہے، نہ ہمارا اس پہ یقین ہے دل سے، من چاہی زندگی گزار رہے، اور پھر نہ یہ ایک لمبی فہرست ہے سامعین کرام، آپ کو میں بیان کر، ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَاذْكُرْنَا ما یتلی فی بیوتکن، اور یاد رکھو جو کچھ پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کے احکامات اور اس کی حکمت کی باتیں، دین کی حکمت کی باتیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبردار ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بخشش اور اجر عظیم۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. And remember what is recited in your homes of God's revelations and wisdom. God is kind and informed. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muslim men and Muslim women, believing men and believing women, obedient men and obedient women, truthful men and truthful women, patient men and patient women, humble men and humble women, charitable men and charitable women, fasting men and fasting women, men who guard their chastity and women who guard, men who remember God frequently and women who remember God has prepared for them a pardon and an immense reward. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔